ہم ہر سال 14 اگست کو جو ہے نا پاکستان کی جو ہمیں صورت میں ایک عظیم شان نعمت ملی ہے اس پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ لیکن ایک گلہ ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے، پوری قوم سے یہ گلہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، لیکن آج ہم نے پاکستان سے بار بار دھوکہ کیا۔ کس طرح دھوکہ ہم کر رہے ہیں کہ جو ہم نے آزادی وقت عہد و پیمان کیے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان کے خلاف ہم چل رہے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے، اور ہمارے ہر سسٹم میں خامیاں ہی خامیاں ہیں اور فالٹ ہی فالٹ ہیں اور تباہی ہی تباہی ہے۔ آپ معیشت کو دیکھ لیں، آپ سیاست کو دیکھ لیں، آپ بازاروں کے حالات دیکھ لیں، کھیتوں کے حالات دیکھ لیں، محکموں کے حالات دیکھ لیں، سارے حالات گڑبڑ ہیں۔ کیوں کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہی توڑ رہے ہیں۔ جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں کسی سرزمین دے، ہم جہاں اس کو ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، جہاں ہم اسلامی اصولوں کو چلائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، اسلام کے نام پہ حاصل کیا اور اسلام کے خلاف ہم چل رہے ہیں۔ اسلامی فلاحی ریاست کا ہم نعرہ لگاتے رہے، لیکن اسلامی فلاحی ریاست سے کوسوں دور ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ آئین پاکستان میں قرارداد مقاصد میں آپ نے سب نے پڑھا ہوا ہے کہ قرارداد مقاصد میں ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون پاکستان کا اسلام کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن ہم اسلام کے خلاف، یعنی یہ عہد کیا گیا تھا اس میں آئین میں کہ ایسا ماحول فراہم کریں گے جہاں پہ اسلام کے سلوک پہ چلنا آسان ہوگا، لیکن آج ہمارا ماحول مغرب والا بن گیا ہے، ہندوؤں والا ماحول بن گیا ہوا ہے، غیروں والا ماحول بن گیا ہوا ہے۔ ہماری شادیاں غمیاں، ہماری جو سارے معمولات ہیں وہ کس کے مطابق ہوتے ہیں؟ وہ غیروں کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی اسلامی جو نظام ہے اس میں پارلیمنٹ کا بھی رول ہے، عدلیہ کا بھی رول ہے، یہ سارے جو ادارے مختلف ستون ہیں ان کا اپنا اپنا رول ہے، لیکن سارے ہی رول غلط پلے کر رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں آئین ہمیں کہتا ہے کہ سود کی لعنت کو آپ ختم کر دیں، لیکن ہمارا سارا نظام سودی ہے، ہم سارے اس سودی نظام کے تابع ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ سود کیا ہے؟ اللہ سے براہ راست اعلان جنگ ہے، کسی اور عمل پہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سود اختیار کرے گا میرا اس سے جنگ ہے، اللہ رسول کی جنگ ہے۔ لیکن آج ہم سودی سارا نظام چلائے بیٹھے ہیں، بڑی بڑی عمارات سود پہ قائم ہے، اور ایک تو حکومتی لیول پہ سود ہے نا، انفرادی طور پہ بھی لوگ سود پہ چل رہے ہیں، اللہ معاف کرے، سود پہ پیسے دیتے ہیں اور اس پہ سارا بینیفٹ لیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں شراب اسلام کہتا ہے حرام ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم غیروں اقلیتوں کے نام پہ پرمٹ لے کے، یعنی وہ جو اقلیتوں والے ہیں نا ان کو اجازت ہے، لیکن وہ بھی پارلیمنٹ میں دعائیاں دیتے ہیں کہ جناب ہمارے نام پہ آپ پاکستان کے ہر گلی محلے میں یہ شراب کا نظام چل رہا ہے، ہمارا نام بدنام نہ کریں آپ۔ یہ ہندو رکن پارلیمنٹ قومی اسمبلی میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بدنام نہ کریں آپ پینا آپوں ہوتا ہے تو نہ ساڑا بدنام کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اقلیتوں کے نام پہ پرمٹ لے کے ہم ساری وہ جو ہے، یعنی کتنے ایسے قوانین ہیں جن کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل پوائنٹ آؤٹ کر چکی ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے، لیکن پھر بھی ہم چل رہے ہیں۔ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف نام کی حد تک اڈاپٹ کیا ہوا ہے، عملی طور پہ نہیں ہم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا فالٹ ہے۔ اور بلکہ ہم تو اس کو غیر مذہبی بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے جو خواب سوچا تھا، کہ جو خواب ایک دیا تھا، اس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پہ کر کے دکھائی، لیکن آج اس کو ہم نے سردست ایک سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم جس رخ پہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، مغرب کی اندھی تقلید ہم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ مغرب میں تو سورج جیسی چمکدار چیز بھی سیاہ ہو جاتی ہے، مغرب میں جا کے سورج بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم مغرب والوں کو دیکھتے ہیں، اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ان کی جو زندگی ہے وہ تو مادر پدر آزاد معاشرہ ہے،
اور ان کے ہاں تو وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، کل کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ہمارے سامنے تو ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں۔ کل یہ نہ ہو کہ اللہ کے حضور جائیں وہ کہیں کہ تساں جاؤ، تساں تو ساڑھے اسلام وچ ہی نہیں سو۔ زندگی نام مسلمانوں والا، مردم شماری میں مسلمان، جنازہ مسلمانوں نے پڑھایا، لیکن زندگی ساری غیر اسلامی گزر رہی ہے، تو پھر کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو ذرا حقیقت پسندانہ سوچ کے تحت سوچیں کہ میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی شب و روز کیسے ہیں، میرے اللہ رسول کے ساتھ میری اٹیچمنٹ کتنی ہے، میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہوں یا اللہ رسول کو راضی کر کے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ مائنڈ بنانا اصل چیز ہے۔ جب تک مائنڈ نہیں بدلے گا، سوچ نہیں بدلے گی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، مجھے دنیا کے اندر ایک چیز لے کے آنی ہے، صرف گلہ نہیں